الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. معزز احباب الکرام، ماتم اور نوحہ اور کسی کی میت پر، جنازے پر واویلا مچانا، ویل و ثبور کے ساتھ لطم الخدود کرنا، چیخنا چلانا اور پیٹنا، یہ کام زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا اور وعید کے ساتھ اس کا انکار کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، متفق علیہ واللفظ للبخاری، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گربان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت یعنی زمانہ کفر کی طرح واویلا مچائے اور ویلات اور ثبور کو اور نیاحت اور ندب اور بآواز بلند چیخ کر چلا کر ماتم کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ ایک باقاعدہ رسمی طور پر ایک رسم تھی، رواج تھا کہ مخصوص طبقہ، مخصوص عورتیں، مخصوص مرد وہ چیختے چلاتے تھے گلی کوچوں اور محلوں میں، اور اس میت کے گھر ویلات اور ثبور کو پکارتے اور طرح طرح کے کفریہ الفاظ کہتے اور چیختے چلاتے اور گھر والوں کو بھی رولاتے، خود بھی روتے۔ تو اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور جب فی الواقع ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ کتنے ہی اپنے آپ کو مسلمان اور اہل سنہ کا دعویٰ کرنے والے وہ اس مرض میں کا شکار ہیں، اس مہلک مرض میں مبتلا ہے، حالانکہ اس پر بڑی سخت یہ وعید ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے اس بارے میں، ابو بردہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو آخری وقت تھا، ان پر غشی طاری تھی، شدید تکلیف تھی، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا سر اپنے گھر کی کسی فرد کی گود میں تھا، اور وہ اتنی سخت طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی بات کا جواب دیں۔ جب ان کو افاقہ ہوتا اس غشی سے تو فرمایا کہ انا بریء مما برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بری ہوں اس شخص سے، اس فرد سے، ان لوگوں سے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، بری ہوئے۔ اور فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الصالقہ سے بری ہوئے، صالقہ سے برات کا اظہار کیا ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اور الصالقہ کون سی عورت ہے؟ کہ جو بلند آواز کے ساتھ چیختی ہے، چلاتی ہے، سلق و صیاح کرتی ہے، ویلات و ثبور کو پکارتی ہے، بلند آواز کے ساتھ نوحہ کرتی ہے، ندب کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اسے صالقہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والحالقہ، اور اس عورت سے بھی میں بری ہوں جس سے رسول اللہ بری ہیں۔ کون سی وہ عورت؟ الحالقہ، جو سر کے بال منڈوا دیتی ہے ماتم کرنے کے لیے، ماتم کرتے ہوئے، یا مصیبت کے وقت وہ اپنے بالوں کو کاٹ دیتی ہے یا منڈوا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وشاقہ، اور میں شاقہ سے بھی بری ہوں۔ شاقہ کون سی عورت ہے؟ کہ جو گریبان نوچے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے مصیبت کے وقت، یا کسی کی میت پر، یا اپنے کسی اقارب میں سے کسی میت پر وہ اپنے گریبان کو چاک کرے، کپڑوں کو پھاڑے۔ تو فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیعت لیتے تھے جب کوئی مسلمان ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، نماز پڑھیں گے، دین اسلام پر قائم رہیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اس طرح کے امور سے وہ بیعت لیتے تھے۔ اور اسی طرح ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول نے بیعت لی ہے، ان کے ساتھ اور بھی چند عورتیں تھیں جو مسلمان ہوئے، فرمایا کہ ان لا ننوحا، کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، چیخیں گی، چلائیں گی نہیں، میت پر ماتم اور نوحہ وغیرہ یہ نہیں کریں گے۔ آپ حساب لگائیں کہ کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ بیعت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی بیعت لے رہے ہیں کہ آپ لوگ نوحہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو نوحہ ہے، ماتم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمانہ جاہلیت کی رسم قرار دیا ہے، زمانہ کفر کی رسم قرار دیا ہے، اور پھر اس پر اتنی سخت وعید بھی سنائی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، 934 نمبر ہے اس حدیث کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج ہیں، ان میں سے ایک اپنے احساب پر فخر کرنا، اور دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، اور ستارہ پرستی، ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کرنا، والنیاحہ، اور چوتھی چیز نوحہ ہے، میت ہے۔ اور اس کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سے ہے، یہ امور زمانہ جاہلیہ میں سے ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ النائحہ، ماتم کرنے والی عورت، اذا لم تتب قبل موتها، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی، یاد رکھو کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی قمیص تارکول کی ہوگی اور باقی لباس کھدری کا ہوگا۔ اتنا سخت یہ عذاب ہے کہ جو عورت نوحہ کر کی حالت میں فوت ہو گئی، یعنی اس سے توبہ نہیں کی اس نے، تو اس کو اس حال میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عذاب دیں گے، العیاذ باللہ، نسأل اللہ العافیہ والسلام۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اسے نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں اسے حسن قرار دیا ہے، صحیح کہا ہے، لیکن اس کی سند حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لینے والی عورت سے کہا، بیعت کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا، کہ اللہ کے رسول نے بیعت کرتے ہوئے یہ بھی ہم سے بیعت لی ہے کہ ہم اپنا چہرہ نہ نوچیں اور ویلات اور ثبور کو نہ بکاریں اور اپنے گربان کو چاک نہ کریں اور اپنے بالوں کو مصیبت کے وقت نوچ کر منتشر نہ کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کفر کے اس عمل سے سخت ترین لوگوں کو منع کرتے تھے سختی کے ساتھ، اور پھر اتنی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ماتم کرنے والا شخص، مرد ہو یا عورت، چیخنے چلانے والا شخص، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قضاء و قدر ہے اس پر عدم رضا کا اظہار کرتا ہے، اس پر راضی نہیں ہے وہ، کہ اللہ تو نے اسے موت دی ہے، میں راضی نہیں ہوں اس سے، یہ تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلے سے میں راضی نہیں ہوں، والعیاذ باللہ۔ تو عدم رضا ہے بقدر اللہ و قضائہ، تو یہ چیز انتہائی ایمان کے، ایک بندہ مسلم کے ایمان کے مخالف ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے حکم اور اس کی قضاء پر عدم صبر ہے، کہ جو شخص چیختا ہے، چلاتا ہے، ویلات و ثبور کو پکارتا ہے، لطم الخدود کرتا ہے، شق الجیوب کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ عدم صبر ہے۔ یہ تو صبر کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر صبر کا حکم وارد ہوا ہے، تو اللہ کے حکم اور اس کی قضاء پر عدم صبر ہے۔ اور تیسرا اسباب میں سے تیسرا سبب اس کے منع اور حرمت کا یہ بھی ہے کہ جس میت پر نوحہ خوانی کی جائے، چیخا چلایا جائے، اس میت کو عذاب ہوتا ہے، اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام احباب سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی، مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، ہر شخص کو جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے یہ نصیحت کریں کہ اگر ہم مر جائیں، جب فوت ہو جائیں، تو اللہ کے لیے ہم پر چیخنا چلانا نہیں ہے، ہم پر ماتم نہیں کرنا، ہم پر نوحہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ وصیت کرنی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، وفی روایت ما نیح علیہ، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر نوحہ کیا جاتا ہے یا جو نوحہ اس پر کیا جاتا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ چیخنا، چلانا اور اس کے محاسن کو یاد کر کر کے رونا اونچی آواز کے ساتھ، تو اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ عذاب دیتا ہے اس کو کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، کیا تم ایسے ہی تھے جیسے وہ اویلا مچایا جا رہا ہے۔ تو یہ سخت حرام یہ کام ہے کہ کسی کی میت پر، کسی کے جنازے پر چیخا جائے، چلایا جائے، لطم الخدود، شق الجیوب جیسے امور جاہلیہ میں آدمی مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے کہ میت کو فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور ایک اور واقعہ ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، قومے میں چلے گئے،
فجعلت اختہ عمرہ تبکی، اور ان کی عبداللہ بن رواحہ کی جو بہن تھی عمرہ، وہ رونے لگی، وجبلاہ وکذا وکذا تعدد علیہ، کہنے لگی کہ پہاڑ، یہ پہاڑ تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا، تو مختلف الفاظ کے ساتھ وہ آواز بلند رونے لگی۔ فقال حین افاق، تو جب عبداللہ بن رواحہ قومے سے افاقہ میں آئے تو فرمانے لگے ما قلت شیئا الا قیل لی انت کذالک، کہ جو بھی تم نے الفاظ کہے ہیں کہ یہ بہت بڑا پہاڑ تھا اور یہ ایسا تھا اور ایسا تھا، جو بھی تم نے کہا ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ کیا تم ایسے ہی تھے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، 4267 نمبر اس اثر کو امام بخاری نقل کیے ہیں اپنی صحیح میں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور میت کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے کہ اس بیچاری میت نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن آپ اس پر اتنے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور آپ کے چیخنے چلانے اور اس رونے کی وجہ سے، اس نیاحہ کی وجہ سے، نوحہ کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے اس بیچارے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ نصیحت کریں آپ لوگ بھی کہ کوئی ہم پر نہ روئے۔ ہاں، نوحہ کرنا، رونے سے مراد یہ ہے نوحہ اور ماتم، چیخنا چلانا بآواز بلند، مختلف کلمات کے ساتھ، اس طرح کے امور جو ہیں یہ حرام ہیں۔ البتہ رونا صرف آنکھوں سے آنسو بہانا، دل کا غمگین ہو جانا، اپنے پیاروں کی جدائی پر دل کا نڈھال ہو جانا، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ ممدوح ہے، یہ مستحسن امر ہے کہ آدمی اپنے پیارے پر غمگین ہوتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، محزون ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سیف جو کہ لوہا بنانے والے تھے، تلواریں وغیرہ اور یہ چیزیں بناتے تھے، اور ان کی جو زوجہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی رضائی ماں تھی، دودھ پلاتی تھی۔ تو ابو سیف کے پاس نبی علیہ السلام گئے اور دیکھا ان کے گھر ابراہیم علیہ السلام، فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمبہ ثم دخل علیہ بعد ذلك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور ان کا بوسہ دیا اور سونگا، اور اس کے بعد جب دوبارہ داخل ہوئے وإبراہیم یجود بنفسہ، تو ابراہیم علیہ السلام دم توڑ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام وہ دم توڑ رہے تھے۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں آنسو سے بھر گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، اور کہنے لگے وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی رونے لگے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں رحمت کو ڈالا ہوتا ہے، محبت اور شفقت کو ڈالا ہوتا ہے، انس اور پیار کو ڈالا ہوتا ہے۔ ثم اتبع بأخرى فقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ کہا، جو کہ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1303 نمبر اور صحیح مسلم میں 2315 نمبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں اشکبار ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، اور زبان سے ہم کچھ نہیں کہتے مگر وہ جو جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم اے ابراہیم تیری جدائی پر البتہ بہت ہی غمگین ہیں۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے ہیں جو کہ اپنے لخت جگر ابراہیم علیہ السلام کی جدائی پر
اپنے صاحبزادے کی جدائی پر انہوں نے کہے اور آنکھوں سے آنسو بہے۔ تو آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل کا غمگین ہو جانا، نڈھال ہو جانا، یہ مذموم نہیں ہے۔ یہ انسان کے دل میں جو اللہ نے رحمت رکھی ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام بخاری نے اس کو بھی اپنی صحیح میں 1284 نمبر پر ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته ويدعوه الى ابنها في الموت۔ اچانک ایک شخص آیا قاصد آپ کی بیٹیوں کی طرف سے، اور وہ آپ کے نواسے کی موت کی خبر لے کر آیا اور اس طرف آپ کو بلانے لگے کہ آپ آ جائیں ادھر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام معه سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جانے لگے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بچہ دیا گیا جو آپ علیہ السلام کا نواسا تھا، اور اس سے آواز آ رہی تھی جس طرح کے ایک مشکیزے میں پانی ہو، اور اس پانی کو جب مشکیزے کو ہلائیں تو اس سے آواز آتی ہے ایسے، یعنی اس کا روح نکل رہا تھا۔ ففاضت عیناہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اس روایت کا ایک اور معنی بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اشکبار ہوئے کہ آپ رونے لگے۔ فقال له سعد یا رسول اللہ ما هذا، تو سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، یہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ تبارک و تعالی اپنے رحماء بندے جو ہیں، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، ان پر رحم فرماتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی احباب، اقارب، کسی حبیب کی جدائی پر غمگین ہو جانا، آنکھوں کا بہہ جانا، آنکھوں سے آنسوں کا بہنا، یہ چیزیں معیوب نہیں ہیں، یہ چیزیں مذموم نہیں ہے، یہ ممدوح ہے۔ لیکن نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، ویلات کرنا اور اس طرح کے زمانے جاہلیت کے امور جو ہیں وہ سخت ممنوع ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ اور آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیمار ہوئے اور آخری بیماری تھی آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے آئے، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ تو جب داخل ہوئے ان کے گھر میں تو دیکھا کہ ان کے سارے گھر والے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں سعد کے، وہ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قد قضا، یعنی یہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے سعد کے وفات پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ تو جب ساری قوم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو باقی لوگ بھی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا الا تسمعون، کیا آپ نہیں سن رہے، ان اللہ لا يعذب بدمع العین، کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھ سے آنسو بہانے کی وجہ سے کسی میت کو عذاب نہیں دیتا، ولا بحزن القلب، اور کسی دل کے غمگین ہو جانے سے کسی میت کو اللہ تکلیف نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا، ولكن يعذب بهذا، لیکن اس کے ساتھ اللہ عذاب دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اشار الی لسانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔
کہ زبان کے ساتھ چیخنا چلانا اور ویلات کو پکارنا اور میت کے مختلف القاب کے ساتھ اس کو لے کر اس کو پر رونا، اس سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، کہ بے شک میت کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ اور رونے سے مراد کیا ہے؟ چیخنا چلانا، جیسے کہ اس حدیث میں گزر چکی ہے بات۔ تو المہم رونا، اس طرح چیخنا چلانا اور یہ چیزیں یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، اور ہم نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس میں یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور کوئی بھی کسی کی میت پر نہ روئے، نہ چیخے، نہ چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قضاء و قدر پر راضی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہمارے احباب اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔